اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا جواہر القرآن کے تجوید کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ادغام کے بارے میں۔ غنے کی 4 اقسام ہیں۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے غنے کی 2 اقسام پڑھ لی ہے، اظہار اور اخفاء۔ اگر کسی نے پچھلے لیکچرز نہیں دیکھے وہ بھی ضرور دیکھ لیں تاکہ آج کا لیکچرز بھی بآسانی آپ کو سمجھ آ سکے۔ ادغام کا قاعدہ کیا ہے وہ جانتے ہیں۔ ادغام کے معنی ہیں ملانا، یعنی 2 حروفوں کو ملا کر پڑھنا ادغام کہلاتا ہے۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین پر ادغام ہوتا ہے۔ اب حروف ادغام کون کون سے ہیں یہ جان لیتے ہیں۔ حروف یرملون حروف ادغام کہلاتے ہیں، اور جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 6 حروف آ جائیں تو ادغام ہوتا ہے، یعنی تشدید ہونے کی وجہ سے زیادہ زور تشدید والے حرف یعنی اگلے حرف پر دیا جاتا ہے اور غنے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ادغام کی 2 اقسام ہیں، ادغام بلا غنہ، ادغام مع الغنہ۔ پہلے ادغام بلا غنہ کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی ادغام کو بغیر غنے کے پڑھنا ادغام بلا غنہ کہلاتا ہے۔ اور ادغام بلا غنہ حروف یرملون کے صرف 2 حروفوں پر ہوتا ہے، وہ 2 حروف ہیں لام اور را۔ یعنی جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون کے لام اور را میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین پر ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، یعنی ادغام کیا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے، لیکن غنہ نہیں کیا جاتا۔ مثال سے جانتے ہیں، ادھر لام کو جب لام کے ساتھ ملایا گیا تو لام پر غنہ نہیں کیا گیا، یعنی یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوا ہے۔ ایک اور مثال سے جانتے ہیں، من ربک، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد را ہے، یعنی ہم نے نون ساکن کو نہیں پڑھنا، ڈائریکٹ میم کو را کے ساتھ ملا دینا ہے اور غنہ نہیں کرنا۔ آپ کی آسانی کے لیے ٹپ اور دیتی ہوں، جب بھی ساکن اور مشدد حرف اکٹھے آتے ہیں تو ہم ساکن حرف کو چھوڑ دیتے ہیں اور مشدد حرف کو پڑھتے ہیں۔ ایسا ہی سمجھیں کہ ساکن حرف کی کوئی پاور نہیں ہوتی، اس لیے اس کو چھوڑ دیں، اور مشدد حرف پاورفل ہوتا ہے، اس لیے مشدد حرف کے ساتھ پچھلے حرف کو ملا دینا ہے، وہ بھی سختی کے ساتھ جوائنٹ کرنا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں، ادغام مع الغنہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ادغام مع الغنہ کا مطلب ہے غنے کے ساتھ ادغام کرنا، یعنی غنہ کر کے ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملانا ہے۔ اور غنہ تو آپ جانتے ہی ہیں، جب تک آواز ناک میں نہ جائے غنہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ادغام غنہ کے ساتھ کب ہوتا ہے۔ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون کے لام اور را کے علاوہ باقی 4 حروف یا میم نون واو آ جائیں تو نون ساکن اور تنوین پر ادغام مع الغنہ یعنی غنے کے ساتھ ادغام کیا جائے گا۔ مثال سے جانتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ، یہاں پر ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے نون کو جوائن کرنا ہے۔ فا زبر فا، میم نون یا زبر میں۔ اگر ہم یہاں نون نہیں پڑھیں گے تو مج بنے گا، میم کو یا کے ساتھ ملانے سے سختی کے ساتھ یا کے ساتھ جوائن کیا جائے گا، لیکن یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد 4 حروفوں میں سے یا ہے،
یہاں پر ہم نے نون کو پڑھنا ہے. فَمَن يَعْمَلْ. ایک اور مثال سے جانتے ہیں. يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ. ادھر بھی دیکھیں ویوں جو ہے اس کے بعد واو ہے اور واو حروف یرملون میں سے ہے. حروف یرملون کے 4 حروفوں میں شامل ہے. اسی لیے یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی آواز جو ہے ناک میں جائے گی، تنوین کی آواز. ویوں اس طرح یہاں پر ادغام مع الغنہ کیا جائے گا. امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ چکا ہوگا. اس ویڈیو کو بار بار دیکھ کر اچھی طرح سمجھ کر اس کی پریکٹس کیجیے اور ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللهم فقهني في الدين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.